بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 26 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ریلیکس ڈے ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے انسان کی ٹینشن فری ریلیکس، کوئی سٹریس نہ ہو، کوئی ڈپریشن نہ ہو اور بہت لائٹ موڈ سی ویکنڈ گزارا جائے۔ چھٹی کا دن ہے، لہٰذا میں نے بھی آج سوچا کہ آپ کو بجائے اس کے کہ بہت ہی سیریس قسم کی خبریں دی جائیں، آج ہم ایک سوشل ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ اور سوشل ایشو بھی ہے، اس میں پولیٹکس بھی ہے، اس میں روز ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایک اہم ترین ایشو کو ایڈریس کیا گیا اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کل ڈرامہ ختم ہوا ہے جناب میرے پاس تم ہو، اس کی آخری قسط تھی اور یہ ڈرامہ میرے پاس تم ہو پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے اور وہاں تک یہ ڈرامہ پھیلا ہوا تھا، پوری دنیا تک اس کی گونج تھی اور اپنے کیا کہنا چاہیے فیورٹ کے اپنی پسند کے تمام ریکارڈ اس نے ماضی کے توڑ دیے، ریٹنگ کے تمام ریکارڈ اس نے توڑ دیے۔ اور یہ اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈرامہ تھا، اے آر وائی ڈیجیٹل پہ نشر ہوا، اس کے پاس رائٹس تھے اس کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مین کریکٹر اس میں تھا ہمایوں سعید اور صدیقی صاحب تھے اور جناب وہ عائزہ خان جس کو مہوش کہتے ہیں، کردار اس کا تھا۔ تو یہ کردار تھے، لیکن اس میں اور خالد رحمان، جی ہاں خالد قمر، جو خالد قمر کے نام سے مشہور ہیں، خالد رحمان قمر، وہ اس کے رائٹر تھے، ندیم اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے۔ تو یہ ڈرامہ پوری دنیا میں اس نے مقبولیت حاصل کی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی اس نے تمام ریکارڈ توڑے۔ اور اسی دوران یعنی کہ اسی ڈرامے کے دوران اے آر وائی ڈیجیٹل کو کے سبسکرائبر جو ہیں وہ ہو گئے جناب 10 ملین کراس کر گئے، 11 ملین کراس کر گئے۔ تو اس لیے میں دیکھ رہا تھا اس کے کلپس، جو ایک میرے پاس تم ہوگا تو وہ تقریباً 27 ملین تک پہنچا ہوا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ یوٹیوب پہ کتنا پاپولر ہے، لوگ کتنے دیکھتے ہیں۔ کروڑوں نہیں اربوں لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھا اور اس کے ساتھ وہ کہنا چاہیے جڑ گئے۔ سٹوری بڑی دلچسپ تھی اور سٹوری گرد آپ کو پتہ مہوش کے گرد گھومتی تھی اور مہوش نے جو بے وفائی کی وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور پہلی محبت اور آخری محبت یہ تھی جناب ہمایوں سعید کی، دانش کی، دانش اس کا نام تھا۔ تو اس کے ساتھ مہوش نے بے وفائی کی، دولت کی چمک اس کو کہیں سے کہیں لے گئی، لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز ایک تو سونا نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ قناعت پسند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ہونا چاہیے، جی قناعت کرنی چاہیے ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ رزق حلال پہ بھروسہ کرنا چاہیے، رزق تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حصے میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملے گا، ہر صورت میں ملے گا، وہ آپ فیئر مین سے لیں ان فیئر مین سے لیں وہ مل جائے گا، لیکن انتظار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جائز طریقے سے دے گا۔ اگر آپ نے اپنی عقل اور تگڑ ملانے کی کوشش کی وہ مل تو جائے گا، لیکن پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوگا۔ تو یہی کچھ مہوش کے ساتھ ہوا، مہوش نے صبر نہیں کیا اور وفا شعاری نہیں کی، اور اگر وفا شعاری کرتی اور اپنی پہلی اور آخری محبت سمجھنے والے دانش کا ساتھ دیتی، اس کے ساتھ جب مشکل وقت تھا تو اس کے ساتھ کھڑی رہتی، تو یقیناً اس کو اس کی زندگی برباد نہ ہوتی۔ لیکن وہ چمک کی طرف گئی اور اس کے بعد جو کچھ اس کو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اینڈ میں دانش نے اپنی بے وفائی اس کو افورڈ نہیں ہوئی اور وہ وفات پا گئے ڈرامے میں۔ تو یہ چیز تھی اور بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی اس ڈرامے پہ، خالد رحمان پہ کی گئی کہ جناب آپ نے وہ 2 ٹکے کی عورت کیوں بولا۔ اب خالد رحمان کے بھی میں نے کافی انٹرویوز دیکھے،
اس نے بڑے دھڑلے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو مقابلہ کیا ہے اور وہ بالکل نہیں گھبرایا، اور اس نے بتایا کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ صرف خواتین کیا کہنا چاہیے اورینٹڈ نہیں ہے، بلکہ خواتین اورینٹڈ ہے، بلکہ میل جو ہیں فیمیل کے مقابلے میں وہ زیادہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں چونکہ این جی اوز مافیا ہے، خواتین باہر سے فنڈنگ آتی ہے، وہ این جی اوز مافیا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جی سنیما ہال میں یہ ڈرامہ جب دکھایا گیا تو محتاط اندازے کے مطابق پاکستان بھر میں تقریباً 2 کروڑ لوگوں نے یہ ڈرامہ سنیما ہالز میں دیکھا ہے جی، 2 کروڑ لوگوں نے۔ اور جس وقت یہ ایئر ہو رہا تھا آخری قسط، اور اس نے آلموسٹ جو ویورشپ ہے مور دین 80% ویورشپ صرف ARY ڈیجیٹل پہ تھی، اس ڈرامے پہ تھی، میرے پاس تم ہو۔ باقی 20% جو ویورشپ تھی وہ باقی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے انٹرٹینمنٹ میں سبجیکٹ اچھا ہو، کہانی اچھی ہو، کریکٹر اچھے ہوں، اور اس کی اداکاری بھی اسی طریقے سے ہو، تو پھر ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ نیوز کرنٹ افیئرس کے بجائے انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، ایک نظر دوڑائی اس ڈرامے پہ، اس کی ویورشپ پہ، سوشل میڈیا پہ بھی یہ ٹاپ پہ ہے، اور جب اس کی قسط آتی تھی اس پہ بھی یہ ٹاپ کیا، یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتا تھا۔ اور ریٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں ویورشپ آج آخری قسط پہ مور دین 80% ویورشپ، یعنی اگر پاکستان بھر میں ٹی وی کے سامنے اگر 10 کروڑ لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو 8 کروڑ لوگ جو تھے وہ صرف ARY ڈیجیٹل پہ میرے پاس تم ہو کی آخری قسط دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے اچھے ڈرامے جو ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اچھی سٹوری کو، سوشل ایشوز پہ۔ اس میں گلیمر نہیں تھا بالکل، اس میرے پاس تم ہو میں خالصتاً خالد رحمان قمر نے جو انتخاب کیا، سبجیکٹ جو موضوع چنا، وہ سارے کا سارا سوشل تھا۔ اس میں بے وفائی کا ایک عنصر کہ ایک وفاشوار خاتون کیا ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ کہا وفاشواری کا ایک تھا، دوسرا پیسے کی چمک، دولت آنی جانی چیز ہے، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ شہوار جو ہیں جنہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا اور زبردستی یہ کام کرنا چاہ رہے تھے وہ بالکل فارغ رہ گئے۔ تو الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا؟ ایک وفا کرنے والے بندے کا، محبت کرنے والے بندے کا، جو اپنی پہلی اور آخری محبت کو بہت دل سے چاہتا تھا۔ اور ظاہر ہے، اور آپ نے آخری سین دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کیسے ان کے گھر جاتے ہیں، اور اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ڈائلاگ تھے وہ بڑے سننے والے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ آخری قسط ضرور دیکھیے، کیونکہ دانش کے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ڈائلاگ ہیں وہ ضرور، اس میں کافی سبق ہے۔ پھر اس کا ٹائٹل سانگ راحت فتح علی خان کا تھا، جس کی وجہ سے مزید 4 چاند لگے۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسا ڈرامہ آیا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا وارث ڈرامہ، امجد اسلام امجد صاحب کے جو ڈرامے ہیں وہ بہت زیادہ صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، لیکن وہ آج بھی ڈرامے جو امجد اسلام امجد صاحب کے ہیں وہ بالکل نہیں ذہنوں سے نکلتے۔ اسی طریقے سے طاءاللہ قاسمی صاحب بہت اچھے ڈرامے لکھتے تھے، سوشل سبجیکٹس پہ لکھتے تھے، لیکن آج زیادہ تر معاملہ یہ ہوا ہے کہ گلیمر زیادہ آ گیا ہے اور لفنگا پنا زیادہ آ گیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ہٹ کے تھے۔ ورنہ ہمارے جو ٹی وی ڈرامہ تھے وہ انڈیا میں بھی مقبول تھے اس زمانے میں بھی، اور انڈیا کو بھی ہم ہمیشہ پیچھے چھوڑا ہے ڈراموں میں، اور ابھی بھی اس وقت بھی۔ تو یہ ہے جناب کہانی۔ اب ذرا سیاسی تڑکا لگاتے ہیں اس کو۔ وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف بغاوت ہوئی ہے۔ عثمان بزدار صاحب سے عمران خان صاحب نے پوچھا
کہ جناب کیا مسئلہ ہے، یہ اتنے سارے لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یہ اتنے وزیر اور یہ سب کچھ، اور آپ سے کیوں نہیں سنبھالا جاتا، اور ان کے گلے شکوے ہیں، تو ان کو میں کیا جواب دوں اب؟ تو عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرے پاس تم ہو۔ تو عمران خان صاحب کو یہ جواب ملا عثمان بزدار صاحب کی طرف سے۔ اور اسی طریقے سے محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے، انہوں نے بھی ان سے بھی جب پوچھا کہ بھئی عاطف خان بھی آپ سے ناراض ہے، فلاں وزیر بھی ناراض ہے، فلاں ایم پی ایس جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، اور فلاں کوارٹرز آپ سے ناراض ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں آپ کو تبدیل کر دیں۔ تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے کہا، محمود خان نے، کہ جناب مجھے ان سب میں سے کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرے پاس خان صاحب تم ہو۔ تو جب تک عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب اور کیا کہنا چاہیے محمود خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر خان صاحب کو شک ہو گیا کہ عثمان بزدار صاحب ان سے بے وفائی کر رہے ہیں یا محمود خان صاحب ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، تو پھر خان صاحب بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، عثمان بزدار کا بھی اور محمود خان کا بھی۔ اور جیسے ہی عثمان بزدار اور محمود خان کا خان صاحب ساتھ چھوڑیں گے تو پھر جناب یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا، نہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ رہیں گے اور نہ ہی محمود خان صاحب۔ لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں کیا ہے؟ عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اتحادی آپ سے ناراض ہیں، ایم کیو ایم بھی ناراض ہے، کاف لیگ بھی ناراض ہے، اختر مینگل صاحب بھی ناراض ہیں، جی ڈی اے بھی ناراض ہے، تو اب ہم بتائیں ہم کیا کریں؟ تو خان صاحب پوچھنے والے صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہیں سر، تم میرے پاس تم ہو۔ تو یہ ہے جناب ساری کہانی۔ جب تک وہ کیا کہنا چاہیے، پیا کا من جب تک بھاتا رہے گا تو خان صاحب بھی برقرار رہیں گے، عثمان بزدار صاحب بھی، محمود خان صاحب بھی، اور اگر پیا کا من تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔